मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। चलिए, आज हम बहुत ही जानदार, शानदार, फलदार वीडियो लेकर के आया हूँ। उस वीडियो का नाम है हल्क़े अरबाब ज़ौक़। हल्क़े अरबाब ज़ौक़, ये यूनिट 9 का हमारा 11वां पॉइंट है, आप देखेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था तरक्की पसंद तहरीक को। तरक्की पसंद तहरीक को हमने इससे पहले पढ़ा था। तरक्की पसंद तहरीक का कुछ लोग इसको जिद करार देते हैं, कुछ लोग इसको उसकी मुखालफत में करार देते हैं। यही वजह है कि जब इनकी मुखालफत कुछ तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए लोगों ने किया तो फिर हल्क़े अरबाब ज़ौक़ ने भी उनसे कुछ मुखालफतें की। चलिए हम जानते हैं। तो हल्का के माने हल्का, अरबाब के माने क्या आते हैं? साहबान के आते हैं, है ना, दोस्त के आते हैं। और ज़ौक़ के माने तो आप जानते हैं, ज़ौक़ और शौक़। तो शौक़ रखने वाले साहबान का हल्का, साहबान का हल्का। ज़ौक़ जो है, ज़ौक़ एक लुग़वी माने इसमें भी आता है कि किसी चीज़ की हकीकत को समझने और कदर व कीमत का सही अंदाज़ा लगाने की सलाहियत। ज़ौक़ जो है किसी भी चीज़ की कदर व कीमत और उसके सही होने का अंदाज़ा लगाता है। तो ये जो हल्का था वो किसी भी चीज़ की हकीकत क्या है, सही क्या है, क्या होनी चाहिए, वो हल्का था। तो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का जो है कि बुनियाद ये 29 अप्रैल 1939 ईस्वी में कहाँ? तो लाहौर में हुई। इसकी बुनियाद कब पड़ी? 1939 में। कहाँ? तो लाहौर में। कब? तो 29 अप्रैल 1939 लाहौर में। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का शुरुआती जो नाम था वो बज़्म दास्तान गोया। बज़्म दास्तान गोया। चलिए हम जानते हैं आगाज़ के बारे में। आगाज़ कहाँ से हुई? कहते हैं कि कहानी लिखने वाले चंद नौजवानों ने, कहानी लिखने वाले चंद जोशीले नौजवानों ने बज़्म दास्तान गोया के नाम से एक अंजुमन बनाई। एक अंजुमन बनाई जिनमें, जिम का नुक्ता यहाँ छुटा हुआ है, जिनमें नसीर अहमद जामई, ताबिश सिद्दीकी, मोहम्मद अफजल, शेर मोहम्मद, नसीम हिजाजी, हफीज़ होशियार, इसके अलावा भी 2-4 और नाम हैं। इन लोगों ने बैठ करके चाय वाय पीने के बाद बोला, ए भैया कुछ काम हम लोगों को करनी चाहिए, है कि नहीं? तो ये नौजवान थे, चंद लिखने वाले थे। तो इन लोगों ने क्या किया? एक मजलिस लगाई। तो उस मजलिस का नाम क्या पड़ा? बज़्म दास्तान गोया। इसमें जो है नसीम हिजाजी साहब ने एक अफसाना पढ़ा, एक अफसाना पढ़ा। तो लोगों ने इसको काफ़ी दाद दी और इसी अफसाने यानी इस अफसानवी अदब की बुनियाद को मजबूत करने के लिए एक जो है अंजुमन बनाई। उस अंजुमन का नाम क्या था? बज़्म दास्तान गोया। ठीक है, जिसमें ये हजरात शामिल थे। फिर 4 महीने बाद सितंबर 1939 को, 4 महीने बाद अप्रैल, 29 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 सितंबर को 1939 को इसका नाम हल्क़े अरबाब ज़ौक़ रखकर महर लगा दी। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ रखकर महर लगा दी गई। अब इसकी जो पहचान महर लगा दी गई, भाई हर एक चीज़ का जब उरूज है तो ज़वाल है। आपने देखा कि इससे पहले तरक्की पसंद ने काफ़ी धूम मचाया, काफ़ी वो नाम कमाए, हर तरफ से लोग उससे जुड़ रहे थे। थोड़े ही दिन में तूफ़ानी तहरीक उसको कहा गया था, तूफ़ानी तहरीक। तो फिर ऐसा क्या हुआ इसमें कि फिर लोग उसको छोड़ करके इससे जुड़ने लगे, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का। कहते हैं इसकी पहचान यानी हल्क़े अरबाब ज़ौक़ की पहचान तरक्की पसंद तहरीक से हुई। तरक्की पसंद तहरीक से हुई, जिसे अदबी दुनिया में यानी तरक्की पसंद को अदबी दुनिया में सियासी तूफ़ानी तासुबाना तहरीक का नाम दिया जाता था। ठीक है, तहरीक का नाम दिया जाता था। तो कहते हैं कि जब रोशनी होगी तो अंधेरे की पहचान होगी। अंधेरा रहेगा तभी ना रोशनी की पहचान होगी। अगर दिन में सूरज के सामने रोशनी को जला दीजिए, बॉल को जला दीजिए, तो उस रोशनी की कैसे पहचान होगी? भैया रोशनी है, ये नहीं।
لیکن رات میں جلائیے جب اندھیرا ہو. تو ترقی پسند تحریک میں جب کمیاں آنے لگی تو پھر لوگوں کو ضرورت تھی کہ بھئی ادب کی دنیا میں کوئی ایسا حلقہ ہے, کوئی ایسی تحریک ہو جو دھوم مچائے, جو اچھا کام کرے. تو ایسے موقع پر جو ابھر کر کے سامنے آیا وہ حلقہ ارباب ذوق تھا. ارباب ذوق کا حلقہ چمکا. کہتے ہیں کہ اب دیکھیے کیوں چمکا, کیونکہ یہ ترقی پسند تحریک یہ ادبی دنیا میں سیاسی, طوفانی, تعصبانہ تحریک کا نام اس کو دیا جانے لگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ادب کو دنیا سے جوڑا, اس نے ادب کو سیاست سے جوڑ دیا. انہوں نے ادب کو طوفانی, تعصبانہ تحریک, مطلب اس میں جو ہے ایسی ہی ادب کا فروغ دیا جائے گا جو زندگی سے جڑا ہوا ہو, جو لوگوں کے فوائدے کے لیے ہو, جو مطلب ایک جو ہے بندش طرح کی جانے لگی, تعصبانہ جو ہے رنگ اس کے اوپر چڑھنے لگا. تو اس لیے اس کو تعصبانہ تحریک کا نام بھی دیا جانے لگا. اور اس کا نظریہ کیا تھا؟ اس کا ترقی پسند تحریک کا نظریہ کیا تھا؟ ادب برائے زندگی. اس کا نظریہ کیا؟ دیکھیے اہم پوائنٹ ہے, اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے, ذہن میں یاد رکھیے گا, یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے. حلقہ ارباب ذوق کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہی لائن ہے. دیکھیے, اور اس کا نظریہ کس کا؟ ترقی پسند تحریک کا نظریہ ادب برائے زندگی کے مقابلے میں ادب برائے ادب. حلقہ ارباب ذوق ادب برائے ادب کے نظریے کے مطابق ادب تخلیق کیا. جی, ترقی پسند تحریک کا نظریہ کیا تھا کہ ادب کیسی ہونی چاہیے؟ جو زندگی کے لیے ہو, جو زندگی کے معیار کو اچھا کرے, جو بلندی عطا کرے. انہوں نے کہا تھا نا کہ بھئی جو غیر افسانوی, جو افسانے, جو مذہبی رنگ ہے یا اس طریقے محبت کی داستان ہے یا فلاح ہے, ہم جو غیر ضروری ہے اس کو ہم غیر ضروری سے مراد یہ ہے کہ جس سے انسانیت کا فروغ یعنی ٹیکنالوجی میں ترقی جو ہونی چاہیے نہیں ہوگا, ہم قبول نہیں کریں گے. تو زندگی کے لیے, عوام کے فائدے کے لیے ہے نا, عوام کے مفاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو کچھ لکھا جائے گا وہ ادب برائے زندگی ہوگا. چلیے ہم ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے, ادب برائے ادب, ادب برائے زندگی. ادب برائے ادب کیا ہے؟ انسان اپنے دل کی تسکین کے لیے لکھے. انسان, آپ بنے رہیے ہمارے یوٹیوب سے, میں اس کو ادب کو بھی کلیئر کروں گا اور اس کو 2 لائن کر رہا ہوں. انسان اپنے دل کی تسکین کے لیے لکھے, یعنی جو کچھ بھی ذہن کے پردے پر ابھرے, ذہن پر جو کچھ بھی آئے اسے باضابطہ ادبی شکل دے کر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے نا. جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں خیالات آئے, ابھرے, اسے باضابطہ ادبی شکل دے کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا. یہ کیا ہے؟ ادب برائے ادب. انسان اپنے دل کی تسکین کے لیے لکھے, یعنی جو کچھ خیالات ہیں آپ اس کو لکھیے. اس طریقے ادب برائے زندگی, عوام کے مفاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھنا. عوام کے مفاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھنا. بھائی عوام کے مفاد کو جب ہم ذہن میں رکھیں گے تو بڑا ٹف نہ ہو جائے گا لکھنا, اتنا آسان تھوڑی ہوگا. پہلے ہم عوام کے دماغ کو سمجھیں گے نا, اس کے حالات کو سمجھیں گے نا, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, سیاسی اتھل پتھل کیا ہے, کیا کروٹیں لے رہی ہے, ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا. دیکھنے کے بعد پھر عوام کے مفاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھیں گے, جو عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو. تو کیا ہوگا؟ تھوڑا ٹف ہوگا. لیکن انہوں نے کہا ادب برائے ادب کہ جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, داستان ہو, ناول ہو, افسانے ہو, ڈرامے ہو, جو آپ کے خیالات کو, آپ کے احساسات کو, آپ کے جو حقیقی چیز ہے اس کو پروان چڑھائے, ترقی دے, اس کو ہم لکھیں گے. اب جانتے ہیں ادب کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ادب کو جانتے ہیں. ادب کہ ایسے تو کوئی جامع تعریف اب تک جو ہے آپ کو نہیں ملے گی, لیکن کچھ لوگوں نے ادب کی تعریف کی ہے. کہتے ہیں کہ ادب ہر وہ علم جو کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچے. اب سوچئے, کتاب کے ذریعے یا لٹریچر کے ذریعے کوئی چیز لکھا ہوا ہے, پیپر ہے, لٹریچر ہے, کوئی کتاب ہے, کوئی میگزین ہے, رسالہ ہے, اس میں جو کچھ لکھا ہوا اس کے ذریعے ہم تک پہنچے تو بھیا اس کے ذریعے پہنچے گا. اور آدمی جو ملے گا اس کے ذریعے ڈائریکٹ وہ بول کر کے ہم کو خبر پہنچائے, کوئی کہانی سنائے, کسی سنائے, تو وہ نہیں ہوگا. تھوڑا سا یہ جامع نہیں. ایک صاحب نے اس کو کیا, دوسرے صاحب ہیں, انہوں نے یہ تعریف کیا کہ ادب انسانی
افکار یعنی فکر، خیالات، احساسات کا زبان اور الفاظ کے ذریعے اظہار کو کہتے ہیں. یعنی آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کے جو افکار ہیں، آپ کے جو احساسات ہیں، اس کا آپ زبان اور الفاظ کے ذریعے سے جس کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ لکھ کر کے ہو، بول کر کے ہو، معافی ضمیر کا ادا کرنا، جو کچھ بھی آپ لکھ کر کے، بول کر کے، تقریر کر کے، سمجھا کر کے، جو بھی چیز آپ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے علم فراہم ہو رہا ہے، وہی ادب ہے. وہی ادب ہے. اب ادب اگر انسان کہیں کہ تم کوئی آدمی اگر غلطی کرتا ہے تو کہتے ہیں تم ادب نہیں سیکھے. اگر ایک انسان کے اندر ادب نہ ہو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اگر ادب ایک انسان میں نہیں ہو تو بھیا انسان کے اندر ادب آئے گا کیسے؟ جاؤ پڑھو جا کر کے اچھا سے. تو علم جب آدمی حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں جا کے مدرسے میں کیا کرتا ہے؟ وہ پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ کتاب پڑھتا ہے، استاد سے سنتا ہے، طلباء سے سیکھتا ہے. تو یہ چیزیں ادب ہوتی ہیں. آپ اس کو اور واضح طریقے سے سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہر انسان کی زندگی کا ایک نہ ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہماری ضروریات ہے اور ہماری خواہش کا پورا ہونا ہے. ہماری ضروریات ہے اور ہماری خواہش کا پورا ہونا ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سفر کرتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹیاں جاتے ہیں. جب ہم وہاں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں جاتے ہیں تو راستے میں ایک چیز آ جاتی ہے. کبھی کبھی راستے میں آ جاتی ہے، جیسے آپ کو پڑھائی میں من نہیں لگ رہا، لیکن ایسا دوست ملا جو آپ سے محبت کرے، یعنی محبت. وہ محبت جو آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے اندر محمیز لگاتا ہے، آپ کو آگے بڑھاتا ہے. تو ادب کیا ہے؟ ایک سراپا محبت ہے. ادب تو یہ سراپا، یعنی اوپر سے لے کر کے ادب جتنی ہے وہ محبت ہے. ادب محبت نہیں ہے. ادب اگر آپ جان جاتے ہیں، ادب کو آپ جب پڑھ لیتے ہیں، کتاب جب پڑھتے ہیں، آپ کے پاس الفاظ ہو جاتا ہے، آپ کے پاس جو احساسات ہیں، آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کے جو افکار ہیں، جو اندر رہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو باہر نکالیں، تو کس چیز سے نکالیے گا؟ آپ کے پاس اچھے الفاظ ہوں گے، اچھی چیزیں ہوں گی، شعر و شاعری ہوں گی، کہانیاں ہوں گی. کوئی بات کو کیسے سلیقے سے پیش کرنا ہے، پہلے آپ ادب کو پڑھیں گے، جانیں گے، تبھی تو آپ اپنے معافی ضمیر کو صحیح سے ادا کریں گے. تو ادب کا بہت بڑا رول ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. اس لیے ہر انسان کو ادب کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے. جو انسان ادب کا جتنا مطالعہ کرے گا وہ دنیا کی زندگی میں اتنا زیادہ ترقی کرے گا. یعنی اب جب ادب کو پڑھے گا تو وہ بہت ترقی کرے گا. یوں سمجھیے کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا. اس لیے تو کسی نے کہا کہ ادب ہر وہ علم جو کتاب کے ذریعے سے ہو. دوسرے نے کہا جو ہے زبان کے ذریعے سے ہو، تقریر کے ذریعے سے ہو، یا کسی معلومات کے ذریعے سے ہو. وہ ساری چیزیں ادب کی دو قسمیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نثری ادب ہے، نظم ہے، نثری ہے، نظم ہے. اس کے بعد نثر میں آپ دیکھ رہے ہیں داستان ہے، جو ہے مرثیہ ہے، مضمون ہے، سفر نامہ ہے، اور ساری چیزیں ہیں. اس طریقے سے آپ نظم میں دیکھ رہے ہیں قصیدہ ہے، غزل ہے، رباعی ہے، مثنوی ہے، یہ قطع ہے. یہ ساری چیزیں مثنوی میں آ جاتی ہے. تو آج کل تو جتنی بھی معلومات یا نالج آپ کو ہمیں ملتی ہے ان ساری چیزوں سے مل رہی ہے. تو چلیے ادب کو ہم نے جانا کہ وہ کلام، ادب وہ کلام ہے جو کسی موضوع کو اس انداز میں پیش کرے جو دل اور ذہن کو متاثر کرے. ادب وہ کلام ہے، یعنی جو بات، وہ کلام، کلمہ اور کلام، یعنی جو لکھی ہوئی چیز ہو یا کوئی چیز کوئی بول رہا، وہ کلام، جو بات، وہ بات جو کسی موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ احساسات کا موضوع ہو سکتا ہے، خیالات کا موضوع ہو سکتا ہے، سیاسیات کا موضوع ہو سکتا ہے، داستان کا موضوع ہو سکتا ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بہت سارے موضوع ہو سکتے ہیں. تو کسی بھی موضوع کو اس انداز میں پیش کرے جو دل اور ذہن کو متاثر کرے، یعنی اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو مجبور کرے، کسی چیز پر ابھارے کہ آپ وہ چیز کو کریں. تو وہ چیزیں ادب ہوتی ہیں. تو اب آپ دیکھیے ادب یہی ہے. حلقہ ارباب ذوق کا جو نظریہ تھا وہ ادب برائے ادب، کہ ادب جو ہے برائے ادب ہونا چاہیے. یعنی انسان اپنے دل کی تسکین کے لیے، جو بھی دل میں تسکین و سکون ہو، اس کے لیے، اپنے خیالات کے لیے، چاہے تو وہ داستان لکھے، چاہے تو وہ ناول لکھے، چاہے تو وہ افسانے لکھے،
चाहे तो जो भी हो उस दिल के तस्कीन के लिए लिखे। और अदब बराए ज़िंदगी क्या है, अवाम के मफाद को जहन में रखते हुए लिखे। यहाँ थोड़ा सा कैद लगा दिया गया। तो तरक्की पसंद तहरीक जो थी वो अदब बराए ज़िंदगी, और ये जो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ है ये अदब बराए अदब के मुताबिक अदब को तख्लीक किया। ठीक है जी। अब हम इसको देखते हैं, इसके मकासिद क्या है। इसके मकासिद क्या हैं, इसके जो मकासिद नोट किए गए थे, जो है अंजुमन में जो जलसा हुआ उसमें क्या है, अक्टूबर 1939 को, यहाँ क्या हो कितना था, सितंबर, ठीक है, एक महीना के बाद अक्टूबर, ठीक है जी, अक्टूबर 1939 को इसके मकासिद लिखे गए थे। वो था उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत करना, यानी उर्दू ज़बान का खूब फ़रोग़ करना और उसको फैलाना, है ना, तरवीज रिवाज देना। नौजवान लिखने वालों की तालीम व तफरीह का इंतज़ाम करना। नौजवान जो लोग लिख रहे हैं, सहाफ़ी हो, सहाफ़त हो, लिखने वाले या नावल लिखने वाले, अफसाना लिखने वाले, इन लोगों को क्या करना, उसका इंतज़ाम करना, तालीम व तफरीह का। तीसरा है उर्दू लिखने वालों के हुकूक़ की हिफाजत करना, उर्दू लिखने वालों के हुकूक़ की हिफाजत करना। और चौथा है उर्दू अदब व सहाफ़त के नासाज़गार, राह छूट गया, नासाज़गार माहौल को साफ़ करना। उर्दू अदब व सहाफ़त का जो नासाज़गार माहौल है उसको क्या करना, बिल्कुल साफ़ करना, ताकि आसानी से लिखने वाले लिख सकें। इसके चंद उसूल हैं। पहला उसूल ये है कि मुस्तकिल सदर ना होना। मुस्तकिल इस अंजुमन का, इस कमेटी का, कोई हल्का अरबाब ज़ौक़ का कोई मुस्तकिल सदर नहीं होगा। सेक्रेटरी साल भर के लिए होगा भैया, साल भर के बाद बदल जाएगा। रुकनियत जो होगी महदूद होगी, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के इख्तियार से रुकनियत दी जाएगी। इस तरीके से जलसा हर हफ्ते रुकन के मकान, जो रुकन होंगे उसके मकान पर होगा, और जिसके मकान पर होगा उसको चाय ज़रूर पिलाना होगा, उसको चाय ज़रूर पिलाना होगा। तो जिसके घर पर हर हफ्ते में क्या है, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का जलसा लगता था, तो वहाँ वो साहब बेहतरीन चाय बना करके पिलाते थे। तो ये थी जो है हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का आगाज़, और ये मकासिद थे। जो भाई अगर दिक्कत हुई फिर दोबारा रिप्ले करके आप इसको सुनें, देखें, लिखें, अपना नोट बनाएं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ और फिर इसके बाद अहम जो पॉइंट है, देखिए इसको चाहता तो मैं बहुत लंबा करके इसको उसूल को लिख सकता था, लेकिन मैंने इस तरीके से लिख दिया। आप अगर हमारे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो बड़ी आसानी से आपके जहन में ये बात आ जाएगी। यहाँ पर अंजुमन बनाने जिसमें जिन लोगों का नाम था यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो चलिए अहम पॉइंट को फिर मैं जो है कि यहाँ पर लिखता हूँ। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर बजाइए। ऑल का जो है उसको बटन दबा दीजिए और घंटी को बजाइए। क्यों मैं कह रहा हूँ घंटी बजाने के, बहुत सारे लोग हमको लिखते हैं, कहते हैं कि आपका जो है वीडियो हमें नहीं मिल रहा है। तो वीडियो जो नहीं मिल रहा है ना, आप ऑल को नहीं दबाते हैं, बेल आइकन को नहीं दबाते हैं, तो आप बेल आइकन और ऑल को दबा लीजिए। आपके यहाँ हमारा सारा नोटिफिकेशन धड़ाधड़ जाएगा और सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर जहाँ से हम वीडियो देख रहे हैं उसके साइड में एक छोटा सा गोला बना होगा, आप क्लिक करके हमारा वीडियो क्लिक कीजिए। क्लिक करने वाले वीडियो और उसके बगल में प्ले लिस्ट आता है, तो आप वीडियो को खोल करके, वीडियो जब खोलेंगे तो सारा हमारा वीडियो वहाँ पर होगा, जो है देख सकते हैं। बगल में प्ले लिस्ट से भी जा सकते हैं, यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चल रहा है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो देखते रहिए, मैं अहम कुछ पॉइंट को लाता हूँ, फिर उसके बाद हमारा वीडियो ख़त्म होगा, देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं हल्क़े अरबाब ज़ौक़। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ में अहम कारनामे अंजाम देने वाले शख्सियात कौन कौन से थे, यानी हल्क़े अरबाब ज़ौक़ में रह करके किन लोगों ने एक बड़ा काम को अंजाम दिया, अहम सरगर्म रुकन कौन कौन लोग रहे हैं। तो हम बात करते हैं शख्सियात में। जब आप देखिए तो पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर है ना, तो पहला दौर में यानी हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का जो पहला दौर है उसमें मीरा जी का सबसे बड़ा और अहम रोल रहा है। मीरा जी ये सरगर्म रुकन है, ये मगरबी फ़िक्र ज़ाविये के थे, ठीक है जी।
اور ان کی جو تنقیدی مضامین کا ایک مجموعہ، یہ کوئی کتاب وغیرہ نہیں لکھے ہیں بلکہ ایک مضامین کا مجموعہ لکھے ہیں جن کا نام ہے مشرق و مغرب کے نغمے۔ مشرق و مغرب کے نغمے کس طریقے کا ہے؟ انہوں نے تنقیدی مضامین کا یہ مجموعہ ہے، بہت سارے مضمون میں انہوں نے تنقیدی نظریے سے دیکھتے ہوئے یہ مجموعہ تیار کیا جن کا نام ہے مشرق و مغرب کے نغمے۔ اس کا دوسرا جو ہے وہ ہے اس نظم میں تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کے ایک کتاب ہے، تصنیف ہے۔ تو یہ دو کتاب میرا جی کے آپ یاد رکھیں گے، مشرق و مغرب کے نغمے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ چونکہ سب سے اہم رکن یہ رہے ہیں، تو جب اہم رکن ہے، ارکان سرگرم رہے ہیں، تو ان کا نام تو آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے میں مولانا صلاح الدین صاحب کا نام آتا ہے۔ یہ مشرقی فکر کے زاویہ کے آدمی تھے، مشرقی فکر زاویہ کے نظریے کے حامل تھے۔ ان کا ایک رسالہ ہے جو یاد رکھنے کی کا ہے، یہ ادبی دنیا لکھ کر کے انہوں نے رسالہ جاری کر کے یہ رسالہ جاری کر کے حلقہ ارباب ذوق کے نام کو 4 چاند لگا دیا۔ تو یہ ادبی دنیا، یہ رسالہ یاد رکھیں گے۔ ان کے علاوہ جو ان کا موضوع ہوتا تھا، ٹاپک ہوتا تھا، وہ کبھی اقبال، کبھی آرزو، ناول اور اردو کا افسانوی ادب آپ کا اہم موضوع ہے۔ ان کا اہم موضوع یہ ہے۔ ان کے علاوہ شخصیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وحید قریشی ہیں، ریاض احمد ہے، آفتاب احمد ہے، وزیر آغا ہے، مختار صدیقی، انتظار حسین، یہ سب ہے۔ تو وحید قریشی، ان کی کتاب یاد رکھیں گے، شبلی کی حیات معاشقہ۔ دوسرا جو ہے وہ ہے مطالعہ حالی۔ انہوں نے مطالعہ حالی کا مطالعہ کیا اور تنقیدی نظریہ اس پر پیش کیا۔ دوسرے جو رکن ہے، اہم سرگرم رکن ریاض احمد ہیں۔ اس طریقے سے ایک جو ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر آفتاب احمد ہیں۔ اس طریقے ایک وزیر آغا صاحب بھی ہیں۔ وزیر آغا صاحب کی ایک کتاب ہے اردو شاعری کا مزاج۔ ان کے علاوہ نئے مقالات، نظم جدید کی کروٹیں، تنقید اور احتساب، یہ کن کا ہے؟ تو وزیر آغا کا ہے۔ اس طریقے یہ لوگ تنقید نگار تھے، ہے کہ نہیں؟ مولانا صلاح الدین، میرا جی، ہے نا؟ اس طریقے سے یہ جو ہے وحید قریشی، یہ لوگ تنقید نگار میں آتے ہیں۔ اس طریقے سے مختار احمد کا بھی نام قابل ذکر ہے۔ اس طریقے سے یوسف ظفر ہیں، انتظار حسین ہیں، ضیاء جالندھری ہے، سعادت حسن منٹو ہیں، اشفاق احمد ہیں، رشید امجد صاحب ہیں، ایک نظر محمد راشد ن راشد صاحب ہیں، ایک ممتاز مفتی اور ناصر کاظمی۔ تو ان سب کو یاد کرنے کے لیے اپنا ایک ٹرک بھی بنا لیجئے گا، ہے کہ نہیں؟ میم نون اس طریقے یاد کرنے کے لیے کبھی کبھی ٹرک بھی اپنایا جاتا ہے جو یاد رہے گا۔ تو حلقہ ارباب ذوق کر کے آپ اگر ایک ٹرک بنا لیتے ہیں ایک لائن میں ایک نام کا، تو سارے نام یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے بانیوں میں سے جو ہے یہ لوگ بھی ہیں، ان لوگوں کا نام یاد رکھیں گے، لیکن اصل جو بانی ہیں جن کے گھر پر سب سے پہلے حلقہ ارباب ذوق جو 29 اپریل 1939 عیسوی لاہور میں سید نصیر احمد جامعی کے گھر پر یہ لوگ جمع ہوئے تھے۔ جی، یہ لوگ جمع ہوئے تھے۔ ان کو بانیین میں سے کہا جاتا ہے۔ نصیر احمد جامعی، محمد اختر، تابش صدیقی، نسیم حجازی صاحب، محمد کہیں میں افضل، ہے نا، اقبال، محمد سعید، شیر محمد، رفیع اور عبد المغنی، حفیظ ہوشیار صاحب، یہ سب کون ہیں؟ تو یہ بانیوں میں سے ہیں، اور یہ لوگ اہم کارنامے انجام دینے والے شخصیات میں آپ نے ان لوگوں کو دیکھا۔ میرا جی بانیین میں سے نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ آئے پہلے دور میں، لیکن ان کا کارنامہ بہت بڑا رہا، اس لیے ان لوگوں کا نام ہے مولانا صلاح الدین کا۔ یہ اس طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر بنا دیا ہے ڈائیگرام میں بانیین کا اور یہاں پر شخصیات کا، تو یہ آپ یاد رکھیے۔ یہ رسالے سب کا نام، یہ ان کی کتاب کا نام، یہ سب جو ہے، اور نام بھی ذہن میں آ جائے تو آپ یاد رکھیے۔
تاکہ سوالات میں آپ جو ہے آسانی کے ساتھ چھانٹ سکیں کہ کن کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے ہے، کن کا ترقی پسند تحریک سے ہے، کن کا علی گڑھ تحریک سے ہے، کن کا فورٹ ولیم کالج سے ہے، کس کا رومانی تحریک سے ہے، کس کا جو ہے اس طریقے سے آپ جو دبستانی دہلی، دبستانی لکھنؤ، یہ ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اب ایک ویڈیو اور لاؤں گا اس سلسلے سے یونٹ 9 سے، وہ ہے جدیدیت اور مابعد جدیدیت۔ میں جدیدیت کو یہاں رکھوں گا، مابعد جدیدیت کو یہاں رکھوں گا، دونوں میں فرق بتاؤں گا، وہ میرا آخری یونٹ 9 سے وہ ویڈیو ہوگا۔ تو کیسا لگا آج کا ہمارا ویڈیو؟ ضرور ہمارے کامنٹس باکس میں لکھیں اور لائک کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔ اچھا لگے تو ہمارے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں میں، اور اس طریقے سے ہمارا ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اجازت دیجیے اپنے بھائی شوق